الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، بہت دنوں سے درس قرآن مجید کا لاغہ ہو رہا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جامعہ حنفیہ اشرف العلوم کا 2 روزہ سالانہ جلسہ جو اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے 26 اور 27 مارچ کو منعقد ہوا۔ 27 مارچ کو 43 بچے اور بچیوں نے دستار فضیلت حاصل کی ہے الحمدللہ۔ بس اس جلسہ کی مصروفیت کے اندر کی وجہ سے درس قرآن پاک نہ دیا جا سکا۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، گزشتہ درس میں جو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ان جانوروں کا جن کو کھانا جائز نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں جو بات ذکر کی جا چکی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حرمت علیکم المیتۃ کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے، خون کا کھانا حرام ہے، وہ جانور جو ٹکر لگانے کی وجہ سے مر گیا ہو اس کو کھانا حرام ہے، وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو اس کو کھانا حرام ہے، وہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا ہو وہ حرام ہے، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ ان چیزوں کا ذکر گزشتہ درس میں کیا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے جانور کس کو کھانا حلال ہے، کس کو کھانا جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز حلال کی گئی ہے ان کے لیے، کس چیز کو، کس جانور کو کھانا حلال ہے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ چیزیں انسان کے لیے کیا ہیں بھئی؟ حلال۔ قرآن مجید کے اندر بعض چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی بعض جانوروں کا ذکر ہے وہ حرام ہے، لیکن کچھ جانور یا کچھ ایسے حشرات الارض وغیرہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو عقل سلیم، صحیح فطرت والا انسان جس چیز کو ناپسند سمجھے وہ چیز بھی انسان کے لیے حرام ہے، اور جس کو انسان کی عقل سلیمہ، فطرت سلیمہ والا انسان جس کو سمجھے یہ حلال ہے تو وہ چیز انسان کے لیے حلال ہے، اس کو طیبات کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وما علمتم من الجوارح، یہاں پر اللہ رب العزت نے شکار کا ذکر کر دیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی شکار کی تاریخ پرانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے زمانہ میں لوگ شکار کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لوگ شکار کرتے، جانوروں کا شکار کرتے، اور جانوروں کا شکار کرنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ نمبر 1 تیر، تیر کے ذریعے وہ جانور کو کیا کرتے؟ شکار کرتے۔ نمبر 2 کتوں کو رکھا جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے کتے جو تعلیم یافتہ ہوتے، ایسے کتے جن کو سکھایا جاتا، پھر ان کے ذریعے شکار کیا جاتا، یا پھر شکار کیا جاتا تھا باز کے ذریعے۔ یہ 3 چیزیں ایسی تھی جن کے ذریعے کیا جاتا؟ شکار۔ نمبر 1 تیر، نمبر 2 کتوں کے ذریعے، نمبر 3 باز کے ذریعے۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے شکار کیا جاتا، پھر اس شکار کو انسان استعمال کرتا۔ اب دیکھو تیر اندازی کا جو ہے شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، کیونکہ ایک تو تیر اندازی جو ہے وہ جنگ میں کام آتی ہے، دوسرے نمبر پہ تیر کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ یہ تیر اندازی سیکھنا یہ بالکل جائز ہے، اس کو شریعت نے جائز قرار دیا کیونکہ یہ با مقصد کھیل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام تیر اندازی کے ذریعے، نیزہ کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ آپس میں مشقیں کیا کرتے تھے کہ ہمارا نشانہ ٹھیک ہو جائے۔ نمبر 2 کتا جو ہے اس کو رکھنا حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو ذکر نہیں ہے، احادیث طیبہ میں کتا سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہو، فرمایا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر سے نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، یعنی نیکیاں کم کرنے کا ذریعہ ہے کتا۔ کتا جو ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے بھی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ لیکن 3 وجوہات کی وجہ سے، 3 ضرورتوں کی وجہ سے کتا رکھنا جائز قرار دیا، حالانکہ کتے ہی کا حکم ہے کہ اس کو گھر میں نہ رکھا جائے۔ نیکیاں کم ہوتی ہے، گھر میں اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، لیکن 3 ضرورتوں کی وجہ سے کتا رکھنا شریعت نے جائز قرار دیا۔ اس میں سے نمبر 1 وہ کتا جو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہو، کہ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 2 وہ کتا جو بکریوں یا جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے ساتھ کتا ضرور ہوتا ہے۔ وہ کتا کیوں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بکری دور نکل گئی جنگل میں اور جو چرواہا جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو وہاں سے موڑ نہیں سکتا، تو وہ کتے کو بھیجتے ہیں، کتا جاتا ہے اور آگے سے اس کو کیا ہے واپس لے کر آ جاتا ہے اور بکری ریوڑ میں مل جاتی ہے۔ تو جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی کتے کو رکھنا کیا قرار دیا؟ جائز۔ نمبر 3 وہ کتا جو شکاری ہے، یعنی جس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، وہ کتا کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، اس کو گھر میں رکھنا جائز ہے، پالنا جائز ہے۔ اب وہ کتا جو شکار کرے، اس شکار کے لیے اس کتے کو سکھانا ضروری ہے۔ اگر وہ کتا تعلیم یافتہ ہے، سیکھا ہوا ہے، اس کا شکار کیا ہوا وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ کتا نہیں ہے، سکھایا ہوا کتا نہیں ہے، پھر اس کا شکار کیا ہوا انسان کے لیے حلال نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں سیکھا ہوا کتا کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 وہ کتا ایسا ہو کہ آپ اس کو چھوڑیں تو شکار کی طرف دوڑے، خود بخود نہ دوڑے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتا آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کو سامنے خرگوش نظر آ گیا، اگر وہ کتا آپ سے دوڑ کر خرگوش کی طرف لپک جاتا ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ اس کتے کو بھیجتے ہیں تو جاتا ہے، نہیں بھیجتے تو نہیں جاتا، بے شک اس کو شکار نظر آ رہا ہے، پھر فرمایا کہ وہ کتا جو ہے تعلیم یافتہ ہے، اور جو کتا خود بخود شکار کی طرف لپک جائے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں نمبر 2 کتے کے تعلیم یافتہ ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ کتا شکار کرے، شکار کرنے کے بعد خود اس کو نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے پاس لے کر آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر چھوٹا شکار ہے جس کو وہ کتا اٹھا سکتا ہے، اس کو اٹھا کر اپنے مالک کے پاس لے کر آ جائے۔ اگر بڑا شکار ہے، مثلاً ہرن ہے، اب کتا اس کو نہیں اٹھا سکتا، شکار کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جائے، مالک کے آنے کا انتظار کرے، خود اس سے نہ کھائے۔ جب یہ 2 باتیں اس کتے میں پائی گئی تو اس کتے کا شکار کیا ہے بھئی؟ جائز ہے، بشرطے کو کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر کتا چھوڑا جائے، گر کتا تعلیم یافتہ بھی ہو، سکھایا ہوا ہو، پھر تو اس کتے کا شکار حلال ہے، وگرنہ اس کتے کا شکار حلال نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جو باز ہے، باز کے ذریعے بھی لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ اب باز کا کیسے پتہ چلے گا کہ باز جو ہے وہ سیکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باز کو کسی شکار پر چھوڑا، پھر اس کو واپس بلا لیا، اگر وہ باز 3 مرتبہ مالک کی آواز پر آ جائے اور شکار کے نہ کرے تو سمجھو وہ تعلیم یافتہ باز ہے۔ اگر وہ مالک کے بلانے پر واپس نہ آئے اور شکار کر بیٹھے، سمجھو وہ سیکھا ہوا باز نہیں ہے بلکہ بغیر سیکھا ہوا باز ہے۔ تو تعلیم یافتہ جو باز ہے اس کا جو شکار کیا ہوا ہے اس کو بھی کھانا جائز ہے۔ کب؟ جب بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے، اور اگر وہ جانور زندہ بچ گیا پھر اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر کتے اور اس تعلیم یافتہ باز کے ذریعے وہ جانور کیا ہے بھئی مر گیا، پھر اس کو کھانا بغیر ذبح کیے ہوئے بھی جائز ہے، کیونکہ وہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو کیا ہے بھئی چھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر کیا ہے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور جن کو تم تعلیم دو شکاری جانوروں میں سے، اس حال میں کہ تم ان کو چھوڑنے والے ہو، سکھاتے ہو تم ان جانوروں کو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ جو طریقہ اللہ نے سکھایا ہے وہ جانور سیکھے ہوئے ہوں، پھر ان کا استعمال کرنا کیا ہے بھئی؟ جائز ہے۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور فرمایا کہ کھا لیا کرو اس جانوروں سے جو روک رکھا ہے انہوں نے تم پر۔ جو جانور تمہارے لیے اس جانور کو روک لے اس کو کیا کر لو بھئی؟ کھا لو۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم پر اور ذکر کیا کرو اللہ کا نام ان پر۔ جب کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، تیر چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، اور اگر باز کو تم شکار کے لیے چھوڑتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ،
حساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔